اصلح ما بینہ و بین اللہ، اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس۔ جو شخص اللہ اور اپنے درمیان رابطہ و معاملہ اصلاح کر لیتا ہے، اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، خدا اس شخص کا معاملہ و اس شخص کے امور لوگوں کے ساتھ اصلاح فرما دیتا ہے۔ ومن اصلح امر آخرتہ اصلح اللہ لہ امر دنیاہ۔ جو شخص اپنی آخرت کا معاملہ اصلاح کر لیتا ہے، خدا امر دنیا اس کے لیے اصلاح فرما دیتا ہے۔ ومن کان لہ من نفسہ واعظ کان علیہ من اللہ حافظ۔ جو شخص اپنا واعظ و ناصح خود بنتا ہے، اللہ کی جانب سے اس کے لیے حافظ مقرر ہو جاتا ہے۔ یہ حکمت نورانی جو انسان کی ہدایت کے لیے و مومنین کی ہدایت کے لیے ہے، تاکہ حکمت آمیز زندگی بسر کریں و حماقت آمیز زندگی سے دور ہو جائیں۔ ہمیشہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے حکیمانہ اقوال و حکیمانہ فرامین کی تمہید کے طور پر آپ مومنین کی خدمت میں عرض ہوا ہے کہ نہج البلاغہ حکمت ہے امیر المومنین کی انسان کی زندگی کی ہدایت کے لیے۔ قرآن قول حکیم ہے رب حکیم کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے اسم شریف حکیم ہے۔ قرآن حکیم ہے، وہ اس کی ہدایت بھی حکمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ اے نبی، آپ بھی لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف حکمت کے ذریعے سے بلائیں و دعوت دیں۔ رسول اللہ کے سارے فرامین حکمت ہیں، اور تفسیر قرآن نہج البلاغہ کے خطبات جو مفسر آیات کریمہ و حکیمہ ہیں، یہ بھی حکمت ہیں، حکمت علی و حکمت علوی۔ حکمت کے مقابلے میں حماقت ہے، اس کا مخالف لفظ اور اصطلاح حماقت ہے اردو میں، اور اردو زبان سے ملحق و متعلق دیگر زبانوں میں حکمت پرانے پنساری طریقہ علاج کو کہتے ہیں۔ یہ اعزاز کے طور پر طریقہ علاج کو حکمت کہا گیا ہے۔ اصل حکمت صفت قرآن ہے، اللہ سے جو ہدایت نازل ہوئی ہے وہ حکمت ہے، رسول اللہ کے قلب نورانی پہ جو اترا ہے وہ حکمت ہے۔ قرآن حکمت ہے و فرامین رسول اللہ حکمت ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے آپ لوگوں کو حکمت کے ذریعے دعوت دیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ حکمت فیصلہ کن امر کو کہتے ہیں، وہ بات حکمت کہلاتی ہے جس سے فیصلہ ہو جائے، جس سے الجھنیں دور ہو جائیں، جس سے ظلمتیں چھٹ جائیں،
جس سے انسان کے لیے روشنی آ جائے، حق جدا ہو جائے اور باطل الگ ہو جائے، ناحق الگ ہو جائے۔ اس فیصلہ کن امر کو حکمت کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حماقت ہے، بے عقلی، کم عقلی، نافہمی، کج فہمی، اس کو حماقت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور اس کے دو شعبے ہیں، ایک علمی عقل ہے علماء کی اصطلاح کے مطابق، اور ایک عملی عقل ہے۔ عملی عقل عقل حکیم ہے، ایک عقل علیم ہے اور ایک عقل حکیم ہے۔ عقل علیم جو انسان کو علم سکھاتی ہے، مطالعہ کرواتی ہے، امتحان دلواتی ہے، معلومات تک پہنچاتی ہے، یہ عقل علیم ہے۔ اگر کسی کے اندر ہو اور ہے، پڑھتا اچھا ہے، نمبر اچھے لیتا ہے، ڈگری اچھی لیتا ہے، اس عقل کے ذریعے سے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ عقل علیم کے ذریعے پڑھنے کے کام آتی ہے، سمجھنے کے کام آتی ہے، مطالعہ کے کام آتی ہے۔ عقل حکیم دی ہے اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے۔ عقل حکیم جسے دو ٹوک رہنمائی کرنی ہے انسان کو، جسے راستہ دکھانا ہے انسان کو، جس نے غلطیوں سے انسان کو دور رکھنا ہے، جس نے راہ اور کج راہ میں فرق کرنا ہے، حق و باطل جدا کر کے انسان کے سامنے رکھنا ہے۔ البتہ جہاں عقل کی بات آتی ہے وہاں یہ اشارہ ضروری ہوتا ہے کہ عقل کی 5 قسمیں ہیں، 5 طرح کی عقل ہوتی ہے انسان میں، یا یوں کہیں کہ ایک عقل ہوتی ہے، 5 طرح کے کام انسان اس عقل سے لیتا ہے۔ یہ کہوں تو بھی بات درست ہے۔ ایک عقل ہے 5 طرح کے کام کرتی ہے، یا کہیں 5 قسم کی عقل ہے، 5 قسم کی فہم ہے انسان کے اندر۔ ان میں سے تیسری قسم جس کا ذکر یہاں مناسب ہے وہ حساب و کتاب، نفع نقصان، سود و زیاں سمجھنے والی عقل ہے جو سب کے اندر ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان سود و زیاں سمجھتا ہے، نفع نقصان سمجھتا ہے، فائدے سمجھتا ہے، ضرر سمجھتا ہے، یہ کام کروں فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے، حاصل کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا۔ لین دین کروانے والی عقل، بنیا عقل، حساب گر عقل، حساب و کتاب میں بڑی ماہر ہوتی ہے، نفع نقصان اچھا انسان کو سمجھا دیتی ہے۔ یہ سب میں ہے، ہر انسان اپنا نفع نقصان بخوبی تشخیص دے لیتا ہے، لیکن دوسرے 4 میدانوں میں یہی جو سود بہت اچھا سمجھتا ہے، نقصان بہت اچھا سمجھتا ہے، دوسرے 4 میدانوں میں جہاں عقل کو استعمال کرنا ہے وہاں نہیں کرتا، وہاں یہ عقل کند ہو جاتی ہے، وہاں یہ عقل سست پڑ جاتی ہے، اور بلکہ بعض اوقات عاجز آ جاتی ہے۔ ایک ان 5 معانی میں سے یا 5 کاموں میں سے عقل کا کام ہے انسان کو رہنمائی کرنا، اس کو عقل حکیم کہتے ہیں۔ حکمت یعنی فیصلہ کن، دستور دینا، حکم دینا، فرمان دینا۔ جہاں پر انسان روزمرہ زندگی میں اس کے سامنے مختلف معاملات آتے ہیں، تعلقات آتے ہیں، رویے آتے ہیں، عمل و عکس العمل اسے دکھانا ہوتا ہے، عقل یہاں پر اس کو بتاتی ہے کہ یہاں کیا عمل ہے، کیسا رد عمل ہونا چاہیے، درست کیا ہے یہاں پر۔ اگر عقل کو موقع ملے، عقل حکیم
حکمت کا مطلب فیصلہ کن بات ہے، جس سے حق الگ ہو جائے، باطل الگ ہو جائے، دودھ دودھ ہو جائے اور پانی پانی ہو جائے۔ اس لیے کہ جہاں دودھ پانی میں ملا ہوا ہو اور پانی دودھ میں ملا ہوا ہو، وہاں حماقت کے ذریعے سے نظام چلتا ہے، پانی دودھ کے نام پر بیچا جاتا ہے اور لوگ دودھ سمجھ کر پانی نوش کر رہے ہوتے ہیں، یہ حماقت ہے۔ حکمت وہ ترازو ہے جس کے ذریعے سے دودھ دودھ ہو جاتا ہے، پانی پانی ہو جاتا ہے، الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ کو فرمان ہے کہ آپ لوگوں کو حکمت کی طرف و حکمت کے ذریعے بلائیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو ہم نے حکمت عطا کر دی ہے اسے خیر کثیر عطا کر دی ہے، اسے سب کچھ دے دیا ہے، اسے دنیا و آخرت کی خیر یکجا دے دی ہم نے، اگر حکمت لے لی اس نے، حکمت اپنا لی اس نے۔ فَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ حماقت اصول ہیں زندگی کے، حکمت سے دور، ہدایت سے دور، من گڑت، خود ساختہ، آبائی، یہ سارے اصول حماقت کے زمرے میں آتے ہیں، جن میں عقل کا عمل دخل نہیں ہوتا، وحی کا عمل دخل نہیں ہوتا، خود سے انسان نفع نقصان اپنا تشخیص دے کر اپنے لیے اصول بنا لیتا ہے، جن اصولوں کے ذریعے سے حق باطل میں مل جاتا ہے، باطل حق میں مل جاتا ہے، دودھ پانی میں شامل ہو جاتا ہے، پانی دودھ میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایسے خود ساختہ ضابطے و قوانین حماقت ہیں، اور حماقت سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دین میں حماقت ممنوع ہے، جس طرح علامتیں لگی ہوتی ہیں کراس کی، کھوپڑی کی ہڈی کے اوپر کراس کی علامت ہوتی ہے، شدید خطرہ اور بہت زیادہ برقی خطرہ، جہاں پر زیادہ وولٹیج ہو بجلی کے، ایسی خطرے کی علامت لگا دی جاتی ہے۔ دین نے یہی علامت حماقت کے اوپر لگائی ہوئی ہے، خبردار حماقت کے قریب نہ جانا، ایاکم ومصادقۃ الاحمق ومصاحبۃ الاحمق، خبردار احمق اور بے وقوف کا ساتھی مت بننا، اس کو ساتھی مت بنانا، اس کو شریک حیات نہ بنانا، اس کو دوست نہ بنانا، اس کو کاروباری شریک نہ بنانا، اس کو ہمسر نہ بنانا، اس کو ہم سفر نہ بنانا، اس کو اپنا راز نہ بتانا، اس کے ساتھ لین دین نہ کرنا، اسے اپنا مخاطب نہ بنانا، اس کا مخاطب نہ بننا۔ ایاکم و مصادقۃ الاحمق، خبردار تمہارے صدیق و دوستوں کی فہرست میں کسی احمق کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ حماقت سے دوری اختیار کرو اور حکمت کو اپناؤ۔ حکمت محکم، مستحکم، مضبوط اصول زندگی کے جو باطل پذیر نہیں ہے، بطلان پذیر نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں باطل ثابت نہیں کر سکتی کسی بھی دلیل کے ذریعے سے۔ اتنی سچائی ہے ان کے اندر، اتنی حقیقت ہے ان کے اندر، اتنی مضبوطی ہے اور استحکام ہے ان کے اندر، ناممکن ہے انہیں غلط ثابت کرنا، جھوٹا ثابت کرنا، ناحق ثابت کرنا۔ ان اصولوں کو حکمت کہا گیا ہے، اور قرآن کریم کا فرمانا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔
اگر یکجا دنیا و آخرت کی خیر لینا چاہتے ہو، اب مشکل یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو اصطلاحات بیان کی ہیں اور دین میں ہمارے پاس وہ اصطلاحات کے متبادل اپنے لوکل معانی موجود ہیں. بات قرآن کی ہوتی ہے لیکن ہمارے ذہن میں مفہوم اور پیغام قرآن کا نہیں آتا، اپنا مقامی مفہوم آتا ہے. جیسا خیر اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہم ہر مقام پر خیر کا لفظ بول چال میں استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی گر جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کہتے ہیں خیر ہے، خیر ہے. تو یہاں بھی خیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کوئی فقیر آ جائے تو اسے کہتے ہیں اسے بھی خیر دے دے، خیر مانگنے آیا ہے، خیر کے لیے آیا ہے. کوئی اچھا کام ہو اس کو کہہ دیتے ہیں یہ خیر ہے. ہمارے ہاں خیر اس طرح کے کاموں میں اور اس طرح کے مصادیق کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے ہماری تہذیب و زبان میں. قرآن کریم میں خیر کلیدی لفظ ہے، بہت بنیادی لفظ ہے. جہاں پر بھی بات اہمیت اختیار کر جاتی ہے، عروج پہ جہاں پہنچتی ہے، اس کو خیر کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے. ذالکم خیر لکم، یہ خیر ہے تمہارے لیے، اس میں خیر ہے. ما عند اللہ خیر، جو اللہ کے ہاں ہے وہ خیر ہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خیر نہیں، جو اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی جانب سے ہے اس میں خیر ہے. خیر ہر اچھی چیز کو کہتے ہیں خیر، لیکن معنی مفہوم خیر کا انسان کی بنیادی ضرورت، اس کو خیر کہتے ہیں. وہ ضرورت جس کے بغیر انسان اپنا مقصود حاصل نہیں کر سکتا، جس چیز کو ہر قیمت پر انسان کو طلب کرنا چاہیے، اس کا طالب بننا چاہیے، اس کی جستجو میں رہنا چاہیے، اس کے لیے انسان کو ہر جتن کرنا چاہیے، اسے قرآن خیر کہتا ہے. مطلوب علی کل حال، مطلوب مطلق، جس کی طلب کی جائے. طلب انسان اس کی کرتا ہے جس کے نہ ہونے کا، کمی کا انسان کو احساس ہو. جس چیز کی کمی ہو ہمارے پاس، ہم احساس کریں یہ نہیں ہے، اس کی انسان طلب کرتا ہے. مثلا جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، احساس کرتا ہے میرے پاس نہیں ہے، تو پھر پیسوں کی جستجو میں جاتا ہے، مال کی جستجو میں جاتا ہے. جس چیز کو انسان طلب کرتا ہے اسے خیر کہتے ہیں. طلب اس وقت کرتا ہے جب اس کے نہ ہونے کا انسان کو احساس ہو، کمی کا احساس ہو. اور انسان کسی کی کمی، کسی شے کی کمی اور نہ ہونے سے اس کی طلب اس وقت کرتا ہے جب اس شے کا نہ ہونا انسان کے لیے تکلیف دہ ہو، اس کے نہ ہونے سے انسان کو رنج پہنچتا ہو، تکلیف پہنچتی ہو، اور انسان کے لیے قابل برداشت نہ ہو اس شے کا نہ ہونا. اس وقت انسان اس کی طلب کرتا ہے. پانی، پیاس لگتی ہے، ہم پانی کی طلب کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں طلب؟ چونکہ احساس کرتے ہیں کہ پانی معدے میں یا جسم میں کم ہے، نہیں ہے. اندر سے خواہش پیدا ہوتی ہے پیاس بن کر. اور اگر نہ دیں، پانی طلب نہ کریں، تو یہ پیاس، پانی کا نہ ہونا نقصان دہ ہے، تکلیف دہ ہے، قابل برداشت نہیں ہے. ایک موقع پر انسان ایسے مقام پہ جا پہنچتا ہے کہ پانی کا نہ ہونا برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. ہر قیمت پر پانی ہونا چاہیے، لہٰذا انسان زبان سے طلب کرتا ہے. اگر زبان سے نہ دے، ناراض ہوتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، اٹھ کے خود شروع ہو جاتا ہے. ایک جگہ جاتا ہے نہ ملے، دوسری جگہ جاتا ہے نہ ملے، تیسری جگہ جاتا ہے، گھر کے اندر نہ ہو باہر چلا جاتا ہے، محلے میں نہ ہو دوسرے محلے میں چلا جاتا ہے، اور آخر کار پانی ڈھونڈ کے نوش کر کے رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں خیر. ایسی شے جس کی طلب
انسان کرے، اس لیے کہ اگر اس کو انسان نے حاصل نہ کیا انسان ہلاک ہو جائے گا۔ قرآن ایسی چیزوں کو خیر کہتا ہے، یہ خیر ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت مل گئی، حکمت دے دی گئی، اسے خیر کثیر خدا نے عطا کر دیا ہے۔ اسے اس کی ہر طلب گویا خدا نے پوری کر دی، اس کی ہر کمی اللہ نے پوری کر دی، جس کو حکمت دے دی خداوند تبارک و تعالیٰ نے، اور جسے حماقت دے دی، جس کے پاس حکمت نہیں حماقت ہے، اسے سب کچھ اللہ نے لے لیا ہے۔ اگرچہ اس کے پاس وسائل کا ڈھیر لگا ہوا ہو، اموال کا ڈھیر لگا ہوا ہو، اس سے سب کچھ لے لیا ہے، چونکہ خیر لے لی، حکمت لے لی اس سے۔ عزیزان، قرآن کریم کی آیات حکمت ہیں، رسول اللہ کے فرامین حکمت ہیں، ائمہ اطہار کے فرامین حکمت ہیں۔ ہر وہ چیز جو ہدایت کے زمرے میں آئے وہ حکمت ہے۔ ان حکمتوں میں سب سے برتر و اعلیٰ حکمت حکمت علی ہے، حکمت علوی ہے، حکمت اعلیٰ ہے۔ خیر کثیر ہے شیعہ کے پاس، حکمت امیر المومنین حکمت علی علیہ السلام، خیر کثیر ہے آپ کے پاس۔ اس خیر کثیر کے ہوتے ہوئے اس کی طلب نہیں ہے، ہمارے اندر اس کی طرف رجحان نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، مطالبہ نہیں ہے، اور اس کے بجائے ایسی چیزوں کی طرف رجحان ہے جو حماقت کے زمرے میں آتی ہیں، بے وقوفی کے زمرے میں آتی ہیں، حکمت سے دوری ہے۔ اس حکمت کا ایک مصداق آج آپ کے نصیب ہو رہا ہے، اور توفیق ہے اس مجلس کے ذریعے سے کہ ہم اپنی محفل کو بھی نورانی کریں، اور اس ذکر سے امیر المومنین کی یہ حکمت عالیہ و حکمت متعالیہ، من اصلح ما بینہ و بین اللہ، جو اپنے اور اللہ کے درمیان رابطے کو، تعلق کو اصلاح کر لے، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اصلاح کر لے، ٹھیک کر لے، سنوار لے، درست کر لے، اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، اللہ تعالیٰ اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ سنوار دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ اصلاح کر دیتا ہے، بنا دیتا ہے۔ وَمَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ، جو آخرت کے ساتھ اخروی تعلق اپنا ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دنیاوی معاملہ سنوار دیتا ہے، ٹھیک کر دیتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ لَهُ مِن نَفْسِهِ وَاعِظٌ، اور جس کے اندر اس کا واعظ و ناصح موجود ہے، کان علیہ من اللہ حافظ، اللہ کی جانب سے اس کی حفاظت کے لیے محافظ خود فراہم کر دیا جاتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں ایک اہم شعبہ جس پر ہمارا زیادہ وقت یا شاید پورا وقت لگ جاتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات اور معاملات بنانا ہے، دوسروں کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ۔ دوسرے انسانوں میں ہمارے اپنے قرابت دار سب سے پہلے آتے ہیں، ذوی القربہ، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، اور دیگر قرابت دار جن کے ساتھ نسبی رشتہ ہے، جس کو تعلق رحمی کہا گیا ہے، جس کو قطع کرنا ناجائز ہے، جس کو قطع کرنا حرام ہے،
جس کو توڑنا ممنوع ہے، خبردار قطع رحم مت کرو، قرابت دار جو نسبی اور رحمی رشتہ رکھتا ہے تمہارے ساتھ اسے توڑو مت۔ شدید مذمت و سرزنش و تنبیہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو قطع رحم کرتے ہیں، بہن بھائی آپس میں تعلق چھوڑ دیتے ہیں، قرابت دار آپس میں بول چال چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کے ساتھ والدین یا والدین کے ساتھ اولاد، یا اسی طرح ماں باپ کے رشتہ دار، چچا ماموں اور دیگر رشتہ دار، ان کے ساتھ انسان تعلق تو رکھتا ہے، معاملات ہیں، لین دین ہے، اس تعلق میں اونچ نیچ آتی ہے، نشیب و فراز آتے ہیں، بعض اوقات کسی کی جانب سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، تجاوز ہو جاتا ہے، اسراف ہو جاتا ہے، تعدی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، غلط برتاؤ ہوتا ہے، چونکہ انسان ہے اور انسان امور کی زد میں ہے، معرض میں ہے، کرے گا یہ کام، اجتناب ناپذیر ہے انسان سے۔ اگر انسان سے یہ امور سرزد ہوں رشتہ داروں کے اندر، کیا کرنا چاہیے؟ تعلق نہ کاٹے، اس غلطی کو ختم کرے، تعلقی کی غلطی کی قربانی تعلق کو نہ بنائیں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ، بھائی نے بھائی کے ساتھ زیادتی کر دی، بھائی نے بہن کے ساتھ زیادتی کر دی، بہن کی طرف سے بھائی کا حق ادا نہیں ہوا، اس کی قربانی تعلق کو نہ چڑھائیں، اس کی بھیٹ نہ چڑھائیں کہ آج سے میں نے بولنا نہیں، آج سے میں نے آنا نہیں، آج سے میں نے بات نہیں پوچھنی، چونکہ اس تعلق کے کاٹنے سے بہت سارے رشتے خود ہی کٹ جاتے ہیں۔ اس تعلق کے کاٹنے سے انسان کا تعلق خدا سے بھی سست ہو جاتا ہے، اس تعلق کے کاٹنے سے برکت کے ساتھ انسان کا تعلق کٹ جاتا ہے، عمر با برکت نہیں ہوتی، خاندان سے برکت مرتفع ہو جاتی ہے۔ اس تعلق کے کٹنے سے انسان بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، وحتیٰ یہاں تک ہے کہ انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے، ذخیرہ عمر میں کمی کر دی جاتی ہے۔ ایسے انسان کو زیادہ جینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جس کو اپنے قرابت داروں کے ساتھ تعلق کا احساس نہیں ہے۔ نفسانی حالات، غضب، شکوہ، شکایت دلیل قرار دیتے ہیں فوراً صمیمی رشتے، قریبی رشتے فوراً کاٹ دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے لعن ہے ان پر، لعنت ہے ان لوگوں پر، یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، ملعون ہیں وہ لوگ جو وہ رشتے کاٹ دیتے ہیں جن کے وصل کا خدا نے حکم دیا ہے، جن کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان کے توڑنے والے ملعون ہیں، اللہ کی طرف سے یہ ملعون ہے۔ اب خود جو مرضی بنے بیٹھے، ہم اپنے منہ تو بہت کچھ بنتے ہیں، اپنے منہ ہم مومن بھی بنتے ہیں، اپنے منہ ہم بہت اچھے لوگ بنتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ غلطی کی، یہ جرم کیا تو ملعون ہو، لعن ہے ان لوگوں کے اوپر، یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ یہ ایک تعلق ہے لوگوں کے ساتھ۔ دوسرا تعلق مومنین کے ساتھ، قرب و جوار کے لوگوں کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے ساتھ، یہ ایک تعلق ہے لوگوں کے ساتھ جو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا رابطہ رہے۔ بعض لوگ رشتہ داروں سے تعلق پر ترجیح دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو، خصوصاً اگر ان کے کوئی مقام بھی ہے، کوئی پوسٹ بھی ہے، کوئی مال و دولت و ثروت بھی ہے، اس کے ساتھ تعلق و حوالہ بھی پیش کرتے ہیں، بات بات میں بتا دیتے ہیں ابھی ہم فلاں کے دفتر سے ہو کر آ رہے ہیں، ابھی فلاں کی کال آئی ہمیں، ابھی فلاں، وہ بھول کے بھی نہیں کہتے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بہن سے بات ہو گئی ہے،
थोड़ी देर पहले मेरी भाई से बात हो गई है, थोड़ी देर पहले मेरी चचा से बात हो गई है, थोड़ी देर पहले मेरे मामू से बात हो गई है। अगर इन रिश्तेदारों के बारे में पूछो, मैंने एक मोमिन से लाहौर में नहीं किसी और शहर में, उनसे ताल्लुक़ था, आशनाई थी, उनके भाई से भी आशनाई थी और कई साल गुजर गए, दोनों भाइयों से अलग अलग आशनाई थी, दो अलग शहरों में रहते हैं और दोनों से हमारी कुर्बत थी, अच्छा ताल्लुक़ अभी भी है। लेकिन ये हमें मालूम नहीं हो सका उन चंद सालों में कि ये दो सगे भाई हैं आपस में। न इसने कभी उसका जिक्र किया, न उसने कभी इसका जिक्र किया। मैं इबरत के लिए ये जुमला नकल कर रहा हूँ। और जब खबर मिली, पता चला, इंकशाफ हुआ कि ये तो सगे भाई हैं आपस में दोनों, तो उसके बाद एक भाई से मुलाकात हुई तो मैंने जिक्र किया। मैंने कहा फ़लाँ साहिब आपके भाई हैं और कभी आपने बताया नहीं, कभी जिक्र नहीं किया। तो उन्होंने रद्द अमल में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो आज तक तकलीफ़ देह है, शदीद तकलीफ़ देह है मेरे लिए। मैंने कहा वो फ़लाँ साहिब सादात भी हैं, वो सैयद घराने के भाई थे। मैंने कहा वो फ़लाँ आपके भाई हैं और हमें ख़बर नहीं थी, आपने भी कभी बताया नहीं कि आप दोनों भाई हैं आपस में। तो फ़ौरन कहने लगे कि आप नौज़ुबिल्लाह मैं कह रहा हूँ, कहने लगे कि आपकी मुराद वो शिम्र है। वो कह रहे हैं वो नहीं है मेरा भाई। कहने लगे उस शिम्र की बात कर रहे हैं। अब ये सुनकर ऐसे लरस जाता है इंसान। अगर कितना ही उस भाई ने आपके साथ ज्यादती की, जुल्म किया होगा, आपका हक खाया होगा, कुछ भी किया होगा, फिर इस हद तक जाकर कि उससे क़त्ल ताल्लुक़ करें और कई साल तक करें और उसके बारे में एहसास ये हो कि वो भाई नहीं बल्कि शिम्र है। खुदा की बारगाह में ये इंसान जिन्होंने क़राबतदारों के साथ ऐसे रवैये और ऐसा अखलाक और ऐसा राबता रखा हुआ है, अल्लाह फरमाता है ये मलऊन है, ये लान का है, खुदा की लान का मिस्ताक है, ये महरूम है बरकतों से, रहमतों से। अल्लाह इन्हें अपनी रहमतों से नहीं नवाजेगा। एक रिश्ता हमारा आम लोगों से है, क़राबतदारों से ज़्यादा वसी दायरा मोमिनीन के साथ ताल्लुक़ है। हम चाहते भी हैं कि हो ताल्लुक़ हमारा मोमिन का मोमिन से ताल्लुक़ हो, और कोशिश करते हैं कि ये रवाबित हमारे अच्छे रहें, सुलझे रहें, सुधरे रहें, ख़राब ना हो। आना जाना रखते हैं, हदियों का तबादला करते हैं, दूसरों की गमी खुशी में जाते हैं, इन्हीं रवाबित को कायम रखने के लिए, इन्हीं ताल्लुकात को कायम रखने के लिए सारी कोशिश हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी के बाद ताल्लुकात पे होती है। दूसरे इंसानों के साथ हमारे मामलात ठीक रहें, सुधरे रहें, उलझे नहीं। लेकिन हमें इन ताल्लुकात का फार्मूला नहीं मालूम, नुस्खा नहीं मालूम। क्या करें कि हमारे ताल्लुकात सारे इंसानों के साथ, कम से कम मोमिनीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाएं। हम अपने तय कोशिश करते हैं, लेकिन फिर चंद नाराज़ हो जाते हैं, फिर कुछ नाराहत हो जाते हैं, फिर कुछ ऐसे हैं जो गिला शिकवा करते हैं, फिर कुछ ऐसे हैं जो मुखालफत शुरू करते हैं। क्या करें हम कि यही हमारी आरज़ू पूरी हो जाए, लोगों के साथ हमारे मुआमलात अच्छे हों, ताल्लुकात अच्छे हों। इसके लिए अमीरुल मोमिनीन ये हिकमत बयान फरमाते हैं कि अगर चाहते हो लोगों के साथ तुम्हारे ताल्लुकात, तुम्हारे मुआमलात, तुम्हारे उमूर, तुम्हारे रिश्ते सुधर जाएं, सुलझ जाएं, उसके लिए लोगों के ताल्लुकात पे मेहनत न करो, बल्कि अपना ताल्लुक खुदा से बना लो। खुदा तुम्हारा ताल्लुक लोगों से संवार देगा। ये तुम्हारा काम नहीं है कि लोगों को अपना मजजूब बनाओ। आप लोगों को मजजूब बनाने के लिए जतन करते हो,
کتنے جتن کرتے ہیں لوگوں کو خوشنود کرنے کے لیے، لوگوں کو خوشحال کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے۔ اب میں دیگر طبقات کی بات نہیں کرتا، اپنے طبقے کی بات کرتا ہوں کہ آپ کی غیبت نہ ہو جائے آپ کے سامنے۔ آپ اہل منبر کو دیکھیں، لوگوں کو خوشحال کرنے کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں، عوام کو خوش رکھنے کے لیے اپنے آپ کو جہنم تک لے جاتے ہیں لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے، اپنی جہنم کی پرواہ نہیں کرتے۔ جس طرح وہ خطیب، یزیدی خطیب جو یزید کے دربار میں تھا، اور جب اہل بیت کو اسیر بنا کر دربار میں یزید لے گیا، پھر اس کے بعد پہلے اس نے خود تقریر کی اور اس کے جواب میں جناب سیدہ نے تقریر فرمائی اور جواب دیا اس کو، اور چپ کرایا اس کو، شرمندہ کیا اس کو، اس کے دربار میں رسوا کیا یزید کو بی بی نے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ میرے جو احساسات تھے یا اثرات تھے وہ بدل کے الٹ ہو گیا ماحول، مجرم سمجھنے لگا اپنے آپ کو اور مجرم نظر آنے لگا، اس طرح بی بی نے وہ خطبہ، حماسی خطبہ اس دربار میں دیا۔ یزید نے حکم دیا، ایک خطیب درباری سرکاری اس نے تنخواہ پہ رکھا ہوا تھا، رینٹل خطیب، اسے اس نے حکم دیا کہ تم چڑھو ممبر پہ، اور یہ مسجد دمشق جو جاتے ہیں آپ زیارات پہ جاتے ہیں تو مومنین وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں، یہی دربار تھا، یہی مسجد دمشق بنو امیہ کی مسجد، اسی میں ہوا سارا ماجرا۔ یزید حکم دیا اس خطیب کو کہ اب تو ممبر پہ چڑھ اور جواب دے۔ وہ شخص ممبر پہ، سرکاری رینٹل خطیب بیٹھا اور ممبر پہ چڑھتے ہی اس نے خطبہ شروع کیا، حمد خدا۔ رینٹل حمد کیسے ہوتی ہے، کرائے پہ فیس لے کے حمد کیسے پڑھی اس نے حمد یہ شروع کی کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے یزید کو، امیر المومنین کہا اس نے کہ یزید اس امیر المومنین کو جس نے عزت دی اور اس کے مخالفوں کو ذلت دی، یہ حمد پڑھی اس نے۔ اور جو ہی اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا، جناب سید ساجدین جو اسارت کی حالت میں، توق و زنجیر کی حالت میں، خستگی و تھکاوٹ کی حالت میں، اور اس رنج و الم و اندوہ میں اس دربار میں حاضر ہو جانا ہی کافی تھا سید ساجدین کے لیے، جس کو یاد کر کے امام عمر بھر گریہ فرماتے رہے۔ وہی شام، لیکن جب یہ درباری خطیب ممبر پہ آیا، میں بارہا کہا ہے کہ سنت سید ساجدین اگر زندہ کرنا چاہتے ہو تو سنت سید ساجدین وہ نہیں ہے جو یزیدیوں نے سید ساجدین پر انجام دیا، یہ سید ساجدین کی سنت نہیں ہے۔ سید ساجدین کی سنت وہ ہے جو سید ساجدین نے یزیدیوں کے ساتھ کیا، وہ کرو آپ۔ انہوں نے کیا کیا، کڑیاں پہنائی، بیڑیاں پہنائی۔ وہ بیڑیاں پہننا تو سید ساجدین کی سنت نہیں ہے، بیڑیاں پہنائی گئیں۔ اگر آپ چاہتے ہو سید ساجدین کی سنت ادا کرنا تو وہ کام کرو جو سید ساجدین نے ان کے ساتھ کیا، اور وہ کام یہ تھا۔ آج بھی کریں، ہمت کریں، سید ساجدین کی سیرت پر چلنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ جب درباری سرکاری خطیب ممبر پہ چڑھا اور اس نے یہ خطبے کے الفاظ استعمال کیے تو فوراً سید ساجدین اسی توق و زنجیر کے ساتھ کمر سیدھی کی، گردن اٹھائی اور یزید کو خطاب کر کے کہا، اے یزید، پہلے اس خطیب کو خطاب کیا، ایھا الخاطب، اے خطیب، تو نے خوشنودی خلق کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر دیا۔ یہ سنت سید ساجدین، سرکاری درباری خطیبوں کا جملہ، یہ جملہ اگر اس مجلس میں جہاں آپ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی سرکاری درباری آ کر ایسی بات کرے، وہاں پر اس کو یہ کہو کہ تو نے خالق کی خوشنودی کے لیے خالق کو ناراض کر دیا ہے، اور پھر کہاں اترا نیچے،
اور یزید کو کہا کہ اب مجھے ان لکڑیوں پر چڑھنے دے، میں جواب دیتا ہوں اس کا۔ امام نے ممبر نہیں کہا اس کو، یہ نہیں کہا ممبر پر چڑھنے دے، بہت ہی مجلل خوبصورت ممبر تھا، لیکن جو ممبر یزید بنائے، دربار میں ہو، ظالم کا ہو، اور اس پہ رینٹل خطیب چڑھیں، سید ساجدین کے نزدیک یہ ممبر نہیں، یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے۔ فرمایا اب مجھے ان لکڑیوں پر جانے دے، میں جواب دوں، اور پھر دیا جواب جناب سید ساجدین نے، اور جو اس نے کاذب ماحول بنایا ہوا تھا وہ سارا امام نے ختم کر دیا۔ عزیزان، ہماری بہت کوشش ہوتی ہے خصوصاً اہل ممبر کی کہ عوام کو خوش کریں، تعلق لوگوں کے ساتھ پسند کریں، عوام ہمیں پسند کریں، لوگ پسند کریں جس حیثیت میں بھی ہو۔ مثلا عالم دین، کہ عالم دین کی آفات میں سے روایات میں ہے کہ اتقوا ذلت العالم، عالم کی لغزش اور پھسلن سے بچو، پناہ مانگو خدا کی بارگاہ میں کہ عالم نہ پھسل جائے۔ اگر عالم پھسل گیا کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ اذا فسد العالم فسد العالم۔ عالم ستون ہوتا ہے، جس طرح یہ بلڈنگ ہے ستون کے اوپر قائم ہے، اس کی دیواریں اگر گر جائیں، کھڑکیاں دروازے ٹوٹ جائیں، عمارت کھڑی رہے گی، لیکن اگر اس کا ستون لرز جائے، اگر اس کا کالم پھسل جائے، اگر اس میں دراڑ پڑ جائے، ساری عمارت منہدم ہو جائے گی۔ معاشرہ عمارت ہے، مومنین عمارت کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس دینی عمارت کی بنیاد عالم کے اوپر ہے۔ عالم ستون ہے، یہ ستون اگر لرز گیا ساری عمارت دڑھام سے گر جائے گی، دین نابود ہوتا ہے، صف مومنین نابود ہوتی ہے، ایمان ختم ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اتقوا ذلت العالم، عالم کی لغزش سے بچو، پناہ مانگو خدا کی بارگاہ میں کہ خدایا عالم کو بچا۔ جس طرح دعا ہے امام کی، اللہم تفضل علی علمائنا بالزہد والنصیحہ، امام یاسر کی دعا ہے، اللہم تفضل علی علمائنا، اے خدا، اے پروردگار، ہمارے علماء، ہمارے سلسلے کے علماء کو زہد عطا فرما، حب دنیا ان کے دل سے نکال، حب مال ان کے دل سے نکال۔ امام فرماتے ہیں اتقوا ذلت العالم، عالم کی لغزش سے بچو۔ صحابی نے سوال کیا کہ مولا عالم کی لغزش کیا ہوتی ہے؟ عالم کی کیا ہوتی ہے لغزش؟ امام نے فرمایا عالم جب یہ پسند کرے کہ اس کا استقبال کیا جائے، اس کے ساتھ لوگ چلیں، اس کے آگے بھی لوگ چلیں، اس کے پیچھے بھی لوگ چلیں، جب شہرت کو پسند کرنے لگے، جب مقبولیت کو پسند کرنے لگے کہ میں محبوب عند الناس بن جاؤں، میں وجیہ عند الناس بن جاؤں، یہ لغزش ہے عالم کی۔ جب اقتدار و ریاست و قیادت کا شوق اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، یہ لغزش ہے عالم کی، یہ پھسل گیا، یہ احساس اس کے دل میں آنا ہی پھسلن ہے اس کی۔ اور اگر کسی قوم کے عالم میں یہ بیماری آ گئی، وہاں دین کی عمارت منہدم سمجھو تم۔ اب اہل منبر اس آفت کا شکار ہو جاتے ہیں، محبوبیت پسند کریں، لوگ میری مجلس پسند کریں، میری گفتگو پسند کریں، مجھے پسند کریں، دوسروں پر ترجیح دیں، جب ذکر ہو کہے ان کے کیا کہنے۔ اور یہ آفت ہے ایک عالم کے لیے۔ لیکن تمام کوشش مجلس میں، اہل منبر کی تمام کوشش موضوع بیان کرنا کم ہوتا ہے،
ہدایت کم ہوتا ہے، عوام کے احساسات کو اپنی طرف موڑنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنا مجذوب بنا لے، پرکشش بنے۔ جس طرح عورتیں ہیں بے حجاب، بے حیا، گھروں میں شوہروں کے سارا پیسہ صرف کرتی ہے آرائش کے سامان پر، کپڑے ایسے بنائے گی، خریدے گی، سرخی پاؤڈر ایسا لائے گی، اور کسی پارلر میں جا کر وہاں بناؤ سنگار کرے گی۔ پیسہ باپ کا ہے، پیسہ شوہر کا ہے، اور یہ مہنگے بناؤ سنگار کر کے اپنے آپ کو پرکشش بنا رہی ہے۔ شوہر کے لیے نہیں بناتی، گھر آتے ہی سارا بناؤ سنگار اتار دیتی ہے، جہاں اس کو شوہر نے دیکھنا ہے وہاں سب اتار دیتی ہے۔ جب گھر سے باہر جانا ہو اس کے لیے تیار ہوتی ہے، اپنے آپ کو پرکشش بناتی ہے، جذاب بناتی ہے۔ کیوں جذاب بناتی ہے؟ چونکہ اسے معلوم ہے کہ باہر گلی میں مجذوب موجود ہیں، بیمار دل موجود ہیں، ہوسران موجود ہیں، ناپاک نگاہیں موجود ہیں۔ میں پرکشش بنوں گی، وہ ساری نگاہیں میری طرف ہوں گی۔ بازار میں 1000 عورتیں گھوم رہی ہوں گی، لیکن ان 1000 میں ساری نگاہیں اس کے پیچھے چلی جائیں۔ پرکشش بناتے ہیں۔ اگر عالم اپنے آپ کو پرکشش بنائے تاکہ لوگ میرے مجذوب ہو جائیں، اپنے اندر کشش پیدا کرے کہ لوگ میرے مجذوب ہو جائیں، اور اس پر اپنا وقت، اپنا دین، اپنا علم، اپنی توانائی، سب کچھ اس کے اوپر صرف کر دے۔ اس کے متعلق روایت میں ہے کہ شخص، کوئی بھی شخص، مومن، اس میں عالم نہیں کہا گیا، بلکہ کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو ذریعہ بنائے گا، سہارا بنائے گا، کسی دوسرے پہ بھروسہ کرے گا، خدا اس کو اسی کے ہاتھوں رسوا کرے گا، اسی کے ہاتھوں رسوا کرے گا۔ جن عوام کی خوشنودی کے لیے اس نے دین بیچا، آخر کار انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ انہی کے ذریعے اس کو رسوا کر دیتا ہے، جن کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی کا سہارا لیا، کسی کا بھروسہ لیا، کسی کو اپنا سہارا بنایا، خدا اسی کے ذریعے رسوا کرتا ہے اس کو۔ لوگوں کے ساتھ تعلق، لوگوں کے ساتھ معاملہ سلجھانا، یہ صبح و شام کا ہمارا کام ہے۔ ہمارے تعلقات لوگوں کے ساتھ کیسے ہوں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو لوگوں کے اور تمہارے مابین معاملات سلجھ جائیں، اصلاح ہو جائے، ٹھیک ہو جائیں، کسی کے مدیون نہ رہو، لوگوں کے ساتھ تمہاری الجھنیں نہ ہوں، اس کا فارمولہ یہ نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اپنے امور پہ وقت زیادہ صرف کرو، اس کا فارمولہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو، اللہ لوگوں کے ساتھ تمہارے امور کی اصلاح کر دے گا۔ میں اس شعبے کی مثال بھی علماء سے ہی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، توجہ فرمائیں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، ہم نے نام بہت سنا ہے امام کا، لیکن پہچانا نہیں ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ ہم نے امام کو پہچانا نہیں ہے، وقت لگے گا اس شخصیت کو پہچاننے میں، اور جس کو خمینی سمجھ میں آ گئے اسے دین بھی سمجھ میں آ جائے گا، اسے تشیع بھی سمجھ میں آ جائے گا، اسے امام حسین بھی سمجھ میں آ جائیں گے، اسے امام عصر بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔
بھی عشق خمینی نہ توان عاشق مہدی شد. عشق خمینی کے بغیر مہدی سے عشق نہیں ہو سکتا. آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ ملا رومی سے ایک واقعہ منقول ہے کہ ملا رومی نے اپنے ایک نقاد کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے جو صبح و شام ملا رومی کے خلاف تقریریں کرتا تھا ممبروں پر بیٹھ کر اور لوگوں کو بھڑکاتا تھا، ملا رومی کی کردار کشی کرتا تھا. ایک دن ملا رومی نے پوچھا کہ وہ کیسا ہے وہ آدمی، ٹھیک ہے، حالات ٹھیک ہیں اس کے؟ تو بتایا گیا کہ آج کل وہ تفسیر قرآن پڑھا رہا ہے، درس تفسیر قرآن دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آیا وہ قرآن سمجھتا ہے؟ لوگوں نے کہا سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، لیکن آج کل قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے. ملا رومی نے کہا کہ اگر وہ قرآن سمجھتا ہوتا، اس کو قرآن کی کوئی خبر ہوتی، تو وہ پھر جو کچھ میں بیان کرتا ہوں اس پہ کیوں اعتراض کرتا ہے؟ چونکہ میں جو بیان کرتا ہوں وہ تو سب قرآن ہے. اس پر اعتراض کرتا ہے، خود قرآن بیان کرتا ہے. اس کا مطلب ہے قرآن نہیں سمجھتا. عزیز من، اگر محبت امام عصر سے، امامت سے تعلق ہے کوئی، تو امامت کو احیا کرنے والے کا قدردان ہونا چاہیے، جس نے امامت کو زندہ کر دیا، جس نے ولایت کو زندہ کر دیا، جس نے دنیا میں نظام ولایت کا پرچم اٹھایا، بلند کیا، اور اس ماڈرن دنیا میں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں آ کر بے دینی اور لادینیت کی دنیا میں، لبرل اور سیکولر دنیا میں ان کے سینے پہ آ کے پرچم گاڑ کے بلند کر کے بتا دیا ان کو کہ ولایت ابھی بھی زندہ ہے، امامت ابھی بھی زندہ ہے. جس نظام کے خاتمے کا تم اعلان کر چکے ہو وہ قیامت تک زندہ ہے. اور امام عصر کے مقصد، امام عصر جو چاہتے ہیں کریں، اس کی طرف ایک قدم اٹھایا، انتظار کا ایک قدم اٹھایا، امامت اور ولایت کے نظام کی طرف قدم اٹھایا. اس لیے میں نے اشارہ کیا ہے کہ بھی عشق خمینی نہ توان عاشق مہدی شد. امام خمینی ان آفات سے منزہ عالم تھے. جب مدرس تھے، پڑھاتے تھے قم مقدسہ میں، امام کی یہ روش تھی کہ پسند نہیں کرتے تھے، چونکہ طلاب اساتید کا احترام کرتے ہیں، درس سے پہلے، درس کے بعد ان کے ہمراہ چلتے ہیں، ان کے گھر تک جاتے ہیں، ان کے دفتر تک جاتے ہیں. امام اپنے پیچھے کسی کو نہیں چلنے دیتے تھے. اگر کسی نے سوال کرنا ہے رک کر اسے پوچھتے کیا بات ہے، جب وہ بتا دیتا یہ سوال جواب ہے، چند قدم اور چلتے، امام فرماتے جب تیرا مسئلہ حل ہو گیا تو جا اپنے گھر، تو میرے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں. مدارس کے اندر طلبہ اس مجتہد کو پسند کرتے ہیں جو شہریہ زیادہ دیتا ہے، پیسے زیادہ دیتا ہے. چونکہ طلبہ ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کے پاس اور کوئی ذریعہ درآمد کا نہیں ہوتا. اساتید اور بزرگان، علماء، مراجع انہیں شہریہ دیتے ہیں. شہریہ یعنی مہینے کا ایک مبلغ ان کو دیتے ہیں، اور وہ اتنا مبلغ ہوتا ہے کہ بھوک سے مرے نہیں، بس اس حد تک ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیتے ہو کہ بھوک سے کہیں مر نہ جائے، اتنا ان کو دیتے ہیں. امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ جب مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بروجردی، جو بڑے پائے کے جید علماء و مراجع میں سے تھے اور اپنے عصر کے واحد مرجع تقلید تھے، ان کے معاصر زمانوں میں دوسرا کوئی مرجع تقلید نہیں تھا، فقط وہی تھے اور انہی کی تقلید کی جاتی تھی. کم از کم پورے ایران میں انہی کی تقلید کی جاتی تھی. موجودہ مراجع کرام اکثر ان کے شاگرد ہیں، ان کے تلمیذ ہیں. ان کی وفات کے بعد جو صف دوم کے مجتہدین تھے، جن کی مرجعیت کا اب دور چلنا تھا، زمانہ آنا تھا، اور انہوں نے اب مدارس دینیہ و حوزہ علمیہ کو سنبھالنا تھا، یہ اکٹھے ہوئے اور
حوزہ علمیہ قم کے بارے میں بیٹھ کر نشست کی کہ ہم نے اتنا وسیع حوزہ، عریض حوزہ، اس کے اخراجات پورے کرنے ہیں اور طلبہ کو شہریہ دینا ہے۔ اب ان میں علمی طور پر سب سے قوی امام تھے، امام بھی اس نشست میں شامل ہوئے اور سب سے پوچھا گیا جی آپ کتنا شہریہ دیں گے؟ ہر ایک نے کہہ دیا میں اتنا دے سکتا ہوں۔ امام نے جب امام کی باری آئی کہا گیا جی آپ کتنا شہریہ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے شہریہ دینے کے لیے، میں صرف ان طالب علموں کو درس پڑھا سکتا ہوں۔ خوب وہاں بات ساری سمجھ میں آ گئی کہ اس شخص کی مرجعیت نہیں چلے گی، کیونکہ جب تک یہ شہریہ نہیں دیں گے، کوئی مبلغ نہیں دیں گے، اس وقت تک ان کو کوئی مانے گا ہی نہیں، ان کی بات ہی نہیں کرے گا، ان کی تقلید نہیں کرے گا، ان کی تبلیغ نہیں کرے گا، ان کی ترویج ہی نہیں کرے گا، باہر جا کر لوگوں کو بتائیں گے نہیں۔ تو وہیں لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان کی مرجعیت چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ دینے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے۔ باہر کے دوسرے بزرگان نے کیا، انتظام سنبھال لیا اور امام اسی طرح درس پڑھاتے رہے اور شہریہ نہیں دیا۔ اب اس کے بعد پھر زمانہ آگے بڑھ گیا اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ امام اب رسالہ عملیہ شہریہ اس وقت بھی شروع نہیں کیا، نجف میں بھی جا کر مقلدین جو تھوڑا دیتے تھے خمس امام کو، امام طلبہ میں تقسیم کر دیتے تھے۔ امام کے پاس آئے کچھ افراد علماء اور کہا کہ آپ کے مقلدین کو توضیح المسائل کی ضرورت ہے، ان کے پاس نہیں ہے، تقلیدات کی کرتے ہیں، آپ کی توضیح المسائل نہیں ہے، مشکل میں ہوتے ہیں، تو آپ اگر اجازت دیں آپ کی توضیح المسائل پرنٹ کر دی جائے۔ امام نے فرمایا کہ اس وقت کافی مراجع تقلید موجود ہیں، ان کی لوگ کر رہے ہیں تقلید، مجھے نہیں گمان کہ کوئی میری تقلید کرتا ہو، اگر کرتا بھی ہے تو وہ خود اپنے ذاتی پیسے سے میری توضیح المسائل چھپوا لے، میں پرنٹ کر کے اس تک مال امام سے خمس سے میں اپنی کتاب چھاپ کر اس تک پہنچاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا اگر کسی مقلد کو بہت ضرورت ہے تو وہ چھاپ لے میری توضیح المسائل، میں اجازت دیتا ہوں پرنٹ کر کے، خود بھی لے دوسروں کو بھی دے۔ تو پھر دوبارہ یہی بات چھڑی کہ ان کی مرجعیت چلنے والی نہیں، وہ جو بندہ شہریہ ہی نہیں دیتا، دو بندہ اپنی توضیح المسائل چھاپنے کے پیسے نہیں دیتا، اجازت ہی نہیں دیتا کہ ادھر خمس صرف کر دیا جائے، اس کی کہاں چلے گی مرجعیت؟ اس شخص کی کون تقلید کرے گا دنیا میں؟ ان کو تو پہچانے گا بھی کوئی بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد آگے کچھ لوگ امام سے آشنا ہو گئے، متعارف ہو گئے، اکا دکا جسدہ گریختہ، انہوں نے تقلید شروع کر دی۔ ان مقلدین میں سے اب پاکستانی راحت ہے تقلید کی فکر سے کہ یہ جنجال انہوں نے نہیں لیا ہوا، یہ ڈائریکٹ منسلک ہیں، ان کے سگنل بوسٹر کے بغیر مرکز کے ساتھ موبائل بوسٹر کے ذریعے چلاتے ہیں، لیکن دین ڈائریکٹ جوڑا ہوا ہے، بوسٹر کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ عزیز من، موبائل ممکن ہے سیٹلائٹ سے چل جائے تیرا، لیکن دین بغیر بوسٹر کے نہیں چلے گا۔ یہ فقہا دین کے بوسٹر ہیں، ہی منبع دین سے دین لے کر پھر عوام کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ اگر عالم کے ذریعے، فقیہ کے ذریعے دین نہ لیا، وہ دین شمار نہیں ہوگا، اس میں اس توہم سے باہر آ جائیں کہ یہ بھی دین کہلائے گا۔ دین کو حجت کی ضرورت ہے، اتھارٹی کی ضرورت ہے۔ دین کی حجت خدا، اللہ کی جانب سے رسول اللہ، امام معصوم اور زمانہ غیبت کبریٰ میں فقیہ عادل، یہ حجت ہے اللہ کی جانب سے، اور حجت ہونا ضروری ہے۔ اگر حجت نہیں ہے تمہارے پاس، حجت کے بغیر دین لے جائیں گے، جواب کیا آئے گا کہ جو بھی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
جو ہمارے مرضی رضایت والے اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا ہم اسے قبول نہیں کریں گے. لے جاؤ واپس، جہاں سے لیا ہے اسی کے پاس لے جاؤ جس نے تجھے دین سکھایا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اہل بہشت کو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان نگاہ کرے اپنے طعام، کھانے کو نگاہ کرے. امام معصوم سے پوچھا گیا یہ کیا کھانا ہے، یہ طعام کون سا طعام ہے جس کے بارے میں انسان کو حکم دیا جائے گا؟ امام فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ دِينِهِ، اپنے دین کی طرف دیکھے اَمَّن يَأْخُذُ، کہ یہ دین اس نے لیا کس سے ہے، یہ دین لیا کس سے ہے. بعض اوقات چوری کی جینوئن چیزیں مل جاتی ہیں مارکیٹ سے، لیکن ہوتی چوری کی ہے نا. ایسے روڈ لاہور کے اندر جہاں پر بالکل جینوئن چیزیں آپ کو ملتی ہیں، پارٹس ملتے ہیں، لیکن کوئی جاتا نہیں خریدنے کے لیے چونکہ چوری کا مال ہے. بعض چلے جاتے ہیں سستا سمجھ کے خرید کے لے آتے ہیں. نئی چیزوں میں جائیں تو وہ اچھی نہیں ہوتی، جینوئن نہیں ہوتی. چوری کا مال سارا اصلی ہوتا ہے. چوری کا مال اصلی بھی ہو تو نہ لو، چور سے نہ لو، جائز نہیں ہے. دین اگر صحیح بات بھی دین کی ہے تو چور سے نہ لو، اس کے وارث سے لو، اس کے امین سے لو، جسے حق دیا گیا ہے اس سے دین لو، چور سے پھر بھی نہ لو. ایک شخص نے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ علم اہل بیت کے در سے ہوگا. علم ہمیشہ علم ہے ہی وہی جو در اہل بیت سے آئے، جو باب علم سے آئے وہ علم ہے. ایک شخص نے امام علیہ السلام سے عرض کیا اسی وقت کہ حضرت آپ فرما رہے ہیں کہ علم وہ ہے جو اہل بیت کے در سے آئے، اور جبکہ ہم تو بہت سارے علماء کو جانتے ہیں جنہوں نے اہل بیت سے علم نہیں لیا. ہم تو بہت ساروں سے آشنا ہیں جنہوں نے اہل بیت سے نہیں لیا. تو امام نے فرمایا کہ اگر آپ کو چوروں کے ہاں کوئی چیز نظر آئے تو آپ مالک کا انکار کرو گے یا اس کو کہو گے کہ یہ چوری کر کے لے آیا ہے؟ یعنی علم اس نے بھی در اہل بیت سے لیا ہے لیکن بتاتا نہیں، کسی اور ذریعے سے لے لیا، چوری کا علم لے لیا. امام راحل مرجعیت پر فائز ہو گئے، شہرت بھی ہو گئی، جان پہچان بھی ہوگی، لوگوں نے آشنائی شروع کر دی. اب مقلدین امام آئے ہیں امام کے پاس خمس لے کر. ظاہر اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بہت توفیق دی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے خزانے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اگرچہ انہوں نے آگے سے پائپ بند کیے ہوئے، وال بند کیا ہوا ہے. پھر کہتے خدایا اور دے، آخر اور کیسے دے، یہ پائپ پھٹ جائے گا، آگے سے کھول تاکہ اور دے. اگلا وال بند کر کے کہتے ہیں پیچھے سے اور دے، آگے سے کھولو تو پیچھے سے اور آئے. بھائی جب اگلا وال بند کیا ہوا ہے تو پیچھے سے کتنا آئے. بعضوں کو اللہ نے بہت توفیق دی ہوئی ہے، نوازا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. ایک شخص بہت مالدار انسان مومن امام راحل کے پاس آیا اور آ کر وہ تمام خمس اپنا جو اس زمانے میں امام خمینی کی مرجعیت یا اوائل انقلاب کے زمانے میں ملینز میں بنتا تھا، آج بلینز کہہ لیں اس کو، وہ آ کے امام کے سامنے اس نے رکھا جی کہ یہ میرا خمس ہے اور میں آپ کا مقلد ہوں اور یہ آپ لیجئے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے، خمس یہاں پہ رکھو اور دفتر والے سے اس کی رسید لے لو. وہ گیا، جا کے دفتر والے سے اس نے رسید لے لی اور پھر جب جانے لگا تو اس نے کہا کہ یہ جتنا مبلغ میں نے ان کو دیا ہے اتنا اگر میں کسی بھی اور کے پاس لے جاتا، کسی شخصیت کے پاس، تو وہ گھر چھوڑ کے آتے مجھے. انہوں نے شکریہ بھی ادا نہیں کیا. تو وہ دفتر والا منشی بات سمجھ گیا، اس نے کہا مومن ناراض ہو گیا، اتنا پیسہ بھی لے کر آیا ہے اور ناراض بھی جا رہا ہے. وہ آیا، اس نے کہا جی بیٹھیے یہاں. امام کے پاس آیا منشی اور آ کر کہا جی کہ یہ جو شخص آئے ہیں اتنا مبلغ دیا ہے انہوں نے، یہ تو ناراض جا رہے ہیں، کہتے ہیں امام نے میرا شکریہ بھی ادا نہیں کیا. تو امام نے کہا انہیں بلائیے. بلا لیا، خوش ہو گئے کہ پہلے شاید یاد نہیں رہا مصروفیت کی وجہ سے ان کو.
آپ تلافی کر دیں گے، معذرت بھی کریں گے، شکریہ بھی ادا کریں گے۔ اندر جب آئے تو امام نے کہا یہ اٹھاؤ تھیلا اور جاؤ، مجھے نہیں چاہیے، رسید واپس کرو، اٹھاؤ اپنا مال اور لے جاؤ۔ حیران ہوا، جی حضور کیوں ناراض کیوں ہو گئے آپ؟ میں نے کیا غلطی کیا کر دی؟ امام فرماتے ہیں کہ غلطی نہیں کی، میں کس بابت تیرا شکریہ ادا کروں؟ آیا تو نے اپنا ذاتی مال مجھے دیا ہے، مجھ پر احسان کیا ہے، یا اپنا دینی فریضہ ادا کرنے کے لیے اپنی امانت مجھے سونپ رہا ہے؟ جب یہ تیری امانت میں تیری نیت سے پہنچاؤں گا، اجر تجھے ملے گا، بوجھ میری گردن پر ہے۔ تجھے شکر گزار ہونا چاہیے یا مجھے شکر گزار ہونا چاہیے؟ آخر ایسے مرجع تقلید کی مرجعیت کیا چلے گی جو نہ تو شاہریہ دیتا ہے طالب علموں کو، نہ توضیح المسائل چھپنے دیتا ہے اپنی، اور نہ ہی خمس کثیر مقدار میں لانے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، نہ ان کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، نہ ان کی گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے۔ اس کی کیا چلے گی مرجعیت؟ اگر ہم اپنے معمولات کے حساب و کتاب سے سوچیں تو معلوم ہے کہ یہ نہیں چلے گا نظام۔ لیکن عزیز من، وہ حکمت جو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمائی کہ تو اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ اصلاح کر لے، خدا لوگوں کے ساتھ تیرا معاملہ اصلاح کر دے گا۔ وہ شخص جس نے عمر بھر خلق خدا کی خدمت کی، خلق خدا کی ہدایت کی، خلق خدا کو نصیحت کی، خلق خدا کو دعوت دی، خلق خدا کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے بہت مصائب جھیلے، لیکن خوشنودی خلق کے لیے ایک قدم نہیں اٹھایا، فقط خدا کی خوشنودی کے لیے۔ اور آخر کار آپ نے دیکھا کہ اللہ نے ساری دنیا کا رخ خمینی کی طرف موڑ دیا۔ یہ گواہی ہے صداقت حکمت علی کے لیے، گواہی ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لو، بینک و بین اللہ، بیننا و بین اللہ، ہر چیز ٹھیک ہو، درست ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات انسان دھوکہ دینے میں بڑا ماہر ہو جاتا ہے، اور دھوکہ دیتے دیتے مہارت اپنی ایسی استعمال کرتا ہے کہ کبھی اپنے آپ کو دھوکہ دینا شروع کر دیتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کبھی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ والذین آمنوا وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں منافق، دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، انہیں نہیں معلوم کہ ان کا دھوکہ خدا انہی کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ علامت کیا ہے منافق کی؟ اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، جب نماز کے لیے اٹھتا ہے، نماز کے لیے اٹھتا ہے سستی کے ساتھ آتا ہے، سست ہو کر آتا ہے، نماز کی طرف رغبت نہیں رکھتا، بندگی خدا میں رغبت نہیں رکھتا، سستی کے ساتھ آتا ہے، کسالہ کسل آتا ہے، خواب آلود، خمار آلود، تھکا ہوا، بیزار، جس طرح کوئی بوجھ اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس طرح نماز کی طرف آتا ہے۔ یہ منافقت کی علامت ہے، یہ الارم ہے منافقت کا، یہ دل منافقت کے لیے تیار ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں نا کہ اگر کسی دل کے اندر، اگر کسی بدن کے اندر چربی کی مقدار بڑھ گئی ہے، یہ
قلبی حملے کے لیے آمادہ ہے، اس پر کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، یہ تیار ہے۔ یہ شخص منافقت کے لیے تیار ہے، وہ شخص جو بندگی خدا میں سستی برتتا ہے۔ یہ تو اس کے بارے میں ہے جو نماز کے لیے قیام کرتا ہے لیکن سست ہو کر۔ تو اب جو کرتا ہی نہیں ہے سرے سے نماز کے لیے اہتمام اور نماز کے لیے قیام، وہ شاید اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کی بات کرے، کیونکہ بعض اوقات کوئی طبقہ اتنا پست ہو جاتا ہے کہ اس کے بارے میں ترجیح دی جاتی ہے کہ بات ہی نہ کی جائے۔ بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول آپ قل یا ایھا الکافرون، اے رسول آپ کہو ان کو کافروں، اللہ ان سے بات نہیں کرتا۔ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن خدا ان سے بات تک نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، نگاہ نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا۔ لوگوں کے ساتھ اگر چاہتے ہو لوگ آپ پر اعتماد کریں، اگر چاہتے ہو لوگ آپ کی تعریف کریں، اگر چاہتے ہو لوگ آپ کا احترام کریں، اگر چاہتے ہو لوگوں کے ساتھ آپ کے روابط حسنہ ہوں، تو لوگوں پر محنت مت کرو، اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو استوار کرو۔ اللہ لوگوں کے ساتھ تمہارے رابطے خدا بنا دے گا، وہ اللہ کا کام ہے، آپ اپنا کام کرو۔ اسی حکمت کے اگلے حصے میں حضرت فرماتے ہیں جو آخرت کے ساتھ من اصلح امر آخرت ہی اصلح اللہ لہ امر دنیا ہو۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں اپنی دنیا بنانے میں، دنیا سنوارنے میں، کہ کسی طرح ہماری دنیا بن جائے، دنیا سدھر جائے، دنیا میں ہمیں کامیابی مل جائے، اور ساری محنت دنیا پر کر دیتے ہیں۔ امیر المومنین اس حکمت میں فارمولہ بتا رہے ہیں، عزیز من کلیدی نقطہ بتا رہے ہیں، حکمت بتا رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں۔ دنیا میں اگر چاہتا ہے کچھ بننا، دنیا میں چاہتا ہے کہیں بننا، تو آخرت کا معاملہ سیدھا کر، خدا تیری دنیا کا معاملہ سیدھا کر دے گا۔ ہم جب آخرت کو چھوڑ کر صرف اپنی دنیا میں لگ جاتے ہیں اور بڑی مہارت کے ساتھ اپنی دنیا کے لیے نقشے بناتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، اقدامات کرتے ہیں، مکڑی کے جالے کی طرح، جس طرح مکڑی مصروف ہے گھر بنانے میں، دنیا بنانے میں، بنا 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 کے آخر میں جالا بنا کے خود ہی اس میں پھنس جاتی ہے۔ ایک کیڑا ہے نا ریشم کا، وہ جالا بناتا ہے، ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے، لیکن وہ جالا بناتا ہے بناتا ہے بناتا ہے اور پھر اسی کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، اور اسی کے اندر گرفتار ہو کر وہیں پہ مر جاتا ہے۔ ہم دنیا اس ریشم کے کیڑے کی طرح بناتے ہیں، ریشمی دنیا جس کے اندر خود ہی پھنس جاتے ہیں، اور جس میں دنیا بھی گنوا بیٹھتے ہیں، آخرت بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کی خاطر رشتہ دار چھوڑے، دنیا کی خاطر تعلقات چھوڑے، دنیا کی خاطر آداب چھوڑے، دنیا کی خاطر عبادت چھوڑی، دنیا کی خاطر بندگی چھوڑی، اور آخر میں دنیا ہی میں ڈوب گئے، دنیا ہی میں غرق ہو گئے۔ حکمت کیا؟ یہ حماقت ہے۔ اگر دنیا بنانی ہے تو آخرت سنوار، دنیا اللہ کے اختیار میں ہے، تو آخرت بنا، خدا تیری دنیا بنا دے گا۔ تیسرا نقطہ اسی حکمت کے اندر، وَمَنْ كَانَ لَهُ مِن نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، جو اپنے اندر اپنا واعظ خود پیدا کر لیتا ہے، اپنا ناصح خود پیدا کرتا ہے، یعنی ضمیر انسان کا اگر اندر جاگ جائے، یہ بھی ایک عقل ہے، وہی عقل حکیم ایک کام ضمیر کا کرتی ہے۔ ضمیر اور عقل دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ضمیر اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ ہڈن ہے، ضمیر چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، پنہان اور پوشیدہ، اس کو کہتے ہیں ضمیر، مضمر۔
پنہان، ڈھکی ہوئی، چھپی ہوئی نظر نہ آئے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں ضمیر، چونکہ ہڈن ہے، عقل نظر نہیں آتی انسان کو، یہی عقل انسان کو نصیحت کرتی ہے، یہی عقل انسان کو واعظ کرتی ہے، اے انسان کیا سوچ رہا ہے، کیا بن رہا ہے، اپنے آپ کو خطاب کیا کرو. یعنی ہماری عقل حکیم ہمیں خود خطاب کرے، اے فلاں کہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، تو کیا کرنا چاہتا ہے. ایک کلپ فارسی کسی فلم کا یا ڈرامے کا جو حکمت آمیز یا سبق آموز ڈرامہ ہے، اس کا ایک کلپ یہ ہے، بہت ہی عالی. اگر اس کو اردو میں ڈب کر دیا جائے یا اردو اداکار اسی کو دوبارہ فلما لیں، بہت خوبصورت ہے. چونکہ یہ بھی ایک زبان ہے، ہنر کی زبان ہدایت پھیلانے کے لیے کم استعمال ہوتی ہے، فساد کے لیے زیادہ ہوتی ہے. اور جو بات ہنر کی زبان میں بتائی جائے وہ جلدی سمجھ بھی آتی ہے اور یاد بھی رہتی ہے، لیکن جو بات صرف لفظی زبان سے کی جائے وہ بعض کو سمجھ میں آتی ہے، بعض کو سمجھ میں نہیں آتی، اور جن کو سمجھ میں آتی ہے وہ جلدی بھول جاتے ہیں. آپ نے جتنی ہنر کی زبان میں جو باتیں دیکھی ہیں، مشاہدہ کی ہیں، وہ ابھی تک آپ کے ذہن میں موجود ہیں. وہ خوبصورت کلپ یہ تھا کہ ایک شخص جو غلط کام کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے، اس کا ضمیر بتایا، اسی کا ہم شکل، یعنی اسی کا دوسرا روپ ہے کہ ایک دفعہ وہ اصلی شخص کے طور پر اداکاری کرتا ہے اور پھر اپنے ضمیر کے طور پر اداکاری کرتا ہے. جب کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے تو ضمیر اس کو خطاب کرتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے. پہلے وہ اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے. وہ شخص جب یہ آواز دیتا ہے، مثلا وہ دھوکہ دینا چاہتا ہے کسی کو، تو فوراً وہ آواز دیتا ہے کہ فلاں کیا کر رہے ہو. جب یہ آواز سنتا ہے تو پوچھتا ہے تو کون ہے، کہتا ہے میں تیرا ضمیر ہوں. کہا تو کہاں سے آ گیا ہے، میں نے تو تجھے بہت عرصہ پہلے ختم کر دیا تھا، تو کہاں سے آ گیا ہے. کہا تو نے مجھے ہلاک کر کے پھینک دیا تھا، لیکن تھوڑی سی رمق حیات کی رہ گئی تھی، وہی تھوڑی سی رمق کے ذریعے میں ابھی تک زندہ ہوں. اور میرا کام یہی ہے کہ جب تو غلط کام کرنا چاہتا ہے، نیت سو کرتا ہے، یہیں پر میں آ کر تجھے بتاؤں کہ غلط کر رہا ہے. روایات اصول کافی کے پہلے باب میں، چیپٹر میں یہ روایات ہیں جس میں امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو نبی مبعوث کیے، دو رسول، نبی نہیں، دو رسول مبعوث کیے ہیں. ایک رسول ظاہری اور ایک رسول باطنی. رسول باطنی عقل ہے، یہ عقل حکیم، عقل رہنما، عقل علیم نہ. عقل علیم پرچے دینے کے لیے ہے، ڈگریاں لینے کے لیے ہے، کتابیں پڑھنے کے لیے. عقل حکیم زندگی کی رہنمائی کے لیے ہے. یہ رسول باطنی ہے، یہ واعظ ہے. اپنے اندر اپنا ناصح پیدا کرو، اپنے اندر اپنا واعظ پیدا کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر آپ اپنے ناصح خود بن جائیں، اپنے واعظ خود بن جائیں، اپنے آمر بالمعروف خود بن جائیں، اپنے آپ کو نہی عن المنکر خود کریں، نتیجہ حضرت فرماتے ہیں یہ ہوگا کہ اللہ کی جانب سے، خدا کی خفی رحمت و حکمت سے خدا تیرے لیے حفاظت کا انتظام کر دے گا. خدا ایسا نامرئی حفاظت کا نظام و انتظام فرمائے گا کہ بہت سارے تجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہوں گے لیکن خدا انہیں ناکام کر دے گا، کیونکہ تیری حفاظت اللہ کے ذمے ہو جاتی ہے. تو اپنا واعظ بن، اللہ تیرا محافظ بن جائے گا. تو آخرت کے معاملے کو سلجھا لے، خدا تیری دنیا کو سلجھا دے گا. تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لے، قائم کر لے، اصلاح کر لے، خدا لوگوں کے ساتھ تیرا معاملہ ٹھیک کر دے گا.
یہ حکمت کے اصول، یہ حکمت کے عالی اصول عزیزان چونکہ مفت میں ہمیں ملے قدر نہیں ہے۔ آج دنیا ان اصولوں کی محتاج ہے۔ جھوٹے سلسلے عرفان کے نام پر، ہدایت کے نام پر، دین کے نام پر کاذب سلسلے رواج پا رہے ہیں تشنگی بجھانے کے لیے۔ لوگ تشنا ہیں، چاہتے ہیں جب فساد اوج پہ جاتا ہے لوگ چاہتے ہیں اس فساد سے باہر آئے۔ اب انہیں ملے کچھ حقیقت ملے، وہ حقیقت کاذب اور جھوٹے لوگ لے کر میدان میں آتے ہیں، جھوٹی حکمتوں کے ذریعے انہیں مزید گمراہ تر کر دیتے ہیں، جبکہ یہ سچائی کے و صداقت کے چشمے، یہ اقوال نورانی نہج البلاغہ کے خطبے، یہ حکمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان سے سروکار رکھیں، نہج البلاغہ سے تعلق رکھیں، اس کو اپنے روزمرہ مطالعہ کی کتاب بنا لیں، عہد کر لیں۔ نہج البلاغہ ایک سطر روزانہ پڑھا کریں اگر زیادہ وقت نہیں۔ اتنے موبائل پہ آپ میسج دیکھتے ہیں، اتنے واٹس ایپ کے الا بلا دیکھتے ہیں، اتنے دیگر ذریعوں سے آپ اوٹ پٹانگ چیزیں اس کو بھیجتے ہیں اس کو بھیجتے ہیں، فالتو فضول، اور اس میں چہ بسا گناہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک لو و لعب آپ خود بھی دیکھتے ہیں دوسرے کو بھی سینڈ کرتے ہیں، آپ کی یہ میرے پاس آیا تو بھی بے نصیب نہ رہے، پھیلاتے ہیں۔ مروج و مبلغ بنے ہوئے لہویات کے مبلغ، لغویات کے مبلغ، انہی ذریعوں کو آپ استعمال کریں، ہدایت کے مبلغ بنے، حکمتوں کے مبلغ بنے، حکمت علی کے مبلغ بنے، حکمت ائمہ کے مبلغ بنے۔ اگر واٹس ایپ کا اور ان چیزوں کا استعمال آپ کریں عزیز من، اسی سے تشیع کی تبلیغ کرو، ان ذریعوں سے۔ دنیا محتاج ہے، منتظر ہے، سنتے ہیں لوگ، توجہ دیتے ہیں لوگ۔ سارے تو اہل لعب نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں سنجیدہ نہیں ہوتے، لیکن جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی تعلیم کا وقت آتا ہے، تربیت کا، یہی غیر سنجیدہ نہایت سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اب تلاش کرتا ہے کہیں سے، ہم تو ضائع ہوئے، ہمیں تو نہیں ملا، لیکن بچوں کے لیے کہیں اچھی جگہ مل جائے، بس ہے اب سنجیدہ ہو گیا۔ اب یہ سنجیدگی ایک نعمت ہے، اس کے اندر فوراً اس کو فراہم کی جائے، وہ چیز جس کی بابت اس کے اندر سنجیدگی پیدا ہوئی ہے، ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ یہ 3 فارمولے جو آج سنے ہیں، میرے سمیت ہم سب عہد کریں کہ آج سے ان پر عمل پیرا ہوں گے۔ ہم اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صاف ستھرا، دھوکہ نہیں دینا، یخادعون اللہ نہ، چونکہ وہ ذات دھوکہ دینے کی کوشش کی، خود دھوکے میں آ جائیں گے۔ ناممکن ہے اللہ کو دھوکہ دیں اور خود دھوکے میں نہ آئیں، بس دھوکہ نہیں دینا، صاف ستھرا معاملہ اللہ کے ساتھ، آخرت کا راستہ سیدھا کر لو، خدا تمہاری دنیا کی مشکلیں حل کر دے گا، ان دنیاوی جنجالوں سے خدا تمہیں بچا لے گا۔ اندر سے اپنے واعظ خود بنے، واعظ خود کریں، تاکہ خدا ہماری حفاظت کا انتظام فراہم کر دے۔ یہ وعدے ہیں اللہ کے جو خلیفہ الہی آپ کو بتا رہا ہے، معلم مومنین امیر المومنین ہمیں سکھا رہے ہیں۔ یقین جانیں، یقین کریں امیر المومنین کی باتوں کے اوپر، ایسا نہ ہو علی علی کریں لیکن علی کی بات پر یقین نہ آئے۔ اگر یقین ہے تو تجربہ کریں، دین سارا تجرباتی ہے، سارا دین تجربی ہے، تجربہ کر کے دیکھیں کہ یوں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اپنی دنیا بنانا چاہتے ہو، آخرت کے راستے سوار کے تجربہ کر کے دیکھو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور یقین سے جب انسان کرے تو یقیناً نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ ایام منسوب ہیں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہ۔ 2 تاریخیں حضرت کی شہادت کی ذکر کی جاتی ہیں، ایک جمادی الاول میں ہے اور دوسری جمادی الثانی میں ہے، اور پوری دنیا میں دونوں ہی میں
سوگ جناب سیدہ برپا کیا جاتا ہے 13 جمادی الثانی سے، چرن کل یا پرسوں سے یہاں کی تقویم کے مطابق یوم سوگ حضرت سیدہ ہے۔ بچے بہتر کے فاطمیہ اول سے فاطمیہ دوم تک 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک یہ بیچ کا 2 اشرے، یہ سارے ہی فاطمیہ کے طور پر مومنین توفیق پیدا کریں اور اہتمام کریں۔ گھریلو مجالس، حسینیوں میں مجالس، مساجد کے اندر مجالس، میں بارہا کہا ہے کہ وہ بڑی مجالس، رینٹل مجالس ضروری نہیں ہے کہ وہی کریں کہ ہر چیز کرائے پر ہو، پڑھنے والا بھی کرائے پر، سننے والا بھی کرائے پر، سنانے والا بھی کرائے پر نہ، رینٹل مجالس کو چھوڑیں۔ حقیقتاً ایمانی مجالس، نورانی مجالس، بے شک 10 افراد ہوں، گھر کے افراد ہوں، خاندان کے افراد ہوں، تھوڑے سے افراد ہوں، رینٹل بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود ہی اگر کوئی نہیں ملتا، اول تو ہے اہتمام، الحمدللہ آج زیادہ اللہ نے آپ کے لیے یہ وسائل فراہم کر دیے ہیں، کوئی نہیں ملتا کتاب کھول کے خود ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ اگر سارے گھر والے بیٹھ کر CD کیسٹ لگا لیں، کوئی آڈیو ویڈیو، کوئی اچھی گفتگو لگا کے اور یہ مجالس عام کریں ایام فاطمیہ، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے رضا فاطمہ میں اللہ کی رضا ہے اور ذکر فاطمہ میں اللہ کا ذکر ہے۔ بی بی نے وہ مقام خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پایا ہے جس میں معصوم کا، امام کا فرمانا ہے، امام یازدہم کا ظاہراً یہ فرمان ہے کہ نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم ائمہ اللہ کی حجت ہیں تمام مخلوق کے اوپر، والفاطمۃ حجت علینا، اور فاطمہ ہم ائمہ پر بھی اللہ کی حجت ہے۔ بہت عظیم ارجمند مقام ہے جناب سیدہ کا، اور اس مقام کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ بی بی جب بچپن میں تھی، جب ابھی عموماً بچے سن شعور میں نہیں ہوتے، اس وقت سے خداوند تبارک و تعالی نے اس بی بی کو وہ شعور عطا فرمایا۔ رسول اللہ کس قدر احترام کرتے تھے اس مخدرہ کا، اپنے لخت جگر کا۔ روایات میں ہے کہ ہم نے عموماً امیر المومنین علیہ السلام یا رسول اللہ کی رحلت کے بعد کے واقعات زیادہ بی بی کے سنے ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے کے واقعات زیادہ بیان نہیں کیے جاتے، ذکر نہیں ہوتے۔ چند جملے آپ کو بی بی کے بچپن کے زمانے کے عرض کرتا ہوں میں، توجہ فرمائیں۔ یہ مخدرہ کس وجہ سے اس عظیم مقام تک پہنچی، یہ بی بی کے حالات میں ہے، روایات میں ہے کہ مکہ میں جب بی بی کی عمر فقط 3 سال کی تھی، جناب سیدہ رسول اللہ مکہ میں دعوت دیتے اہل مکہ کو، اور اہل مکہ رسول اللہ کو ستاتے اور اذیت کرتے، اتنی اذیت کرتے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ما اوذی نبی مثل ما اوذی، جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ستایا ہے۔ رسول اللہ جب بھی مکہ کے اندر یا مکہ کے مضافات میں تبلیغ سے واپس گھر آتے، یہ روز کا معمول تھا کہ جسد اطہر بدن مبارک رسول اللہ زخموں سے سوراخ ہو گیا ہوتا تھا، سر سے خون نکل رہا ہوتا تھا،
کندھوں سے خون نکل رہا ہوتا تھا اور پاؤں میں کانٹے. اور اس سے پہلے جناب خدیجہ معمول کے مطابق جب رسول اللہ گھر تشریف لے آتے تو رسول اللہ کی مرہم رکھتی، زخم صاف کرتی، پاؤں سے کانٹے نکالتی. لیکن جب جناب سیدہ 3 سال کی تھی تو خود دروازے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی، رسول اللہ کے آنے کا وقت انتظار کرتی بابا کا. جب رسول اللہ آ جاتے گھر کے اندر تو بی بی ماں کے بجائے رسول اللہ کے پیشانی سے خون صاف کرتی، رسول اللہ کا امامہ دھوتی، رسول اللہ کے پاؤں سے کانٹے نکالتی. جہاں جہاں زخم ہوتا تھا وہاں شفقت و مہربانی کے ساتھ ہاتھ پھیرتی. اور بعض ایام میں اصرار کرتی تھی کہ میں نے بابا کے ساتھ جانا ہے باہر. رسول اللہ نہیں لے کے جاتے تھے بی بی کو، چونکہ سنگباری ہوتی تھی رسول اللہ پر، پتھر پھینکے جاتے تھے، کوڑا پھینکا جاتا تھا. رسول اللہ نہیں چاہتے تھے یہ گل نازنین بھی زخمی ہو جائے. جب جناب خدیجہ نے پوچھا فاطمہ کیوں اتنا اصرار کرتی ہیں بابا کے ساتھ، تو بی بی فرماتی میں اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ جب یہ لوگ میرے بابا پہ پتھر برسائیں تو میں اپنے ہاتھوں سے ان پتھروں کو روک لوں. ایک روز رسول اللہ جب تشریف لائے معمول سے زیادہ زخمی تھے. اس روز بی بی نے تیمارداری کی. 3 سالہ بیٹی نے اس انداز سے تیمارداری کی کہ رسول اللہ نے وہ تاریخی جملہ بیان فرمایا، یہ مکہ میں بیان فرمایا، 3 یا 4 سال کی عمر میں بیان فرمایا. بی بی نے رسول اللہ کا سر اقدس اپنی آغوش میں رکھا اور خون صاف کرنے لگی اور مرہم رکھنے لگی اور ساتھ روتی تھی. بی بی فاطمہ کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکا، رسول اللہ کے رخسار پہ آیا. رسول اللہ کو آنسو محسوس ہوا، گرم آنسو. آنکھ کھول کر دیکھا فاطمہ رو رہی ہیں رسول اللہ پر. اس وقت رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا ہے. بیٹی اس طرح تو مائیں بچوں کا سر رکھ کے رویا کرتی ہیں، جس طرح تو اپنے بابا کی تیمارداری کر رہی ہے ایسے تو مائیں بچوں کو رکھ کر فاطمہ ام ابیہا تو اپنے بابا کی بھی ماں ہے، اس طرح سے تیمارداری کر رہی ہے. اور یہی بی بی مخدرہ شیب ابی طالب میں اس محاصرے کے اندر مصائب برداشت کیے، اتنے مصائب برداشت کیے کہ جناب خدیجہ جس دن وفات ہوئی، جناب خدیجہ کی 10 رمضان شیب ابی طالب میں، وفات سے پہلے جناب خدیجہ نے رسول اللہ کو وصیتیں فرمائی. ان وصیتوں میں سب سے پہلے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آیا مجھ سے راضی ہیں یا نہیں. جناب خدیجہ نے پوچھا آیا مجھ سے راضی ہیں یا نہیں. رسول اللہ نے فرمایا خدیجہ آپ سے راضی ہوں، اللہ بھی آپ سے راضی ہے، آپ نے حق ادا کیا. اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے بعد آپ ازدواج کر لیں گے. کسی محترمہ کا نام لیا کہ اگر ازدواج کرنا ہے تو میری تجویز یہ ہے کہ اس سے ازدواج کر لیں، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ جب وہ حلقہ زوجیت میں آپ کی آ جائے گی تو میری بیٹی کو مارے گی نہیں، میری بیٹی کو ستائے گی نہیں. اور آخری وصیت جو جناب خدیجہ نے رسول اللہ سے کی، یا رسول اللہ خیال رکھنا کہ میری بیٹی کو کوئی مارے نہیں، خصوصاً منہ پہ کوئی تماچا نہ مارے، فاطمہ کے منہ پہ کوئی تماچا نہ مارے. اور ایک دن پھر آ گیا مدینہ میں، نہ فاطمہ کے سامنے خدیجہ موجود ہیں اور نہ رسول اللہ موجود ہیں، بلکہ ایسے وحشی مجرم موجود ہیں
جنہوں نے فاطمہ کے گھر کا احسان محاصرہ کیا ہوا ہے، دروازہ جلا کے گرا کے، اور زخمی فاطمہ ہیں، علی کو لے کر جانا چاہتے ہیں، فاطمہ اطہر کا ہاتھ علی کے دامن پہ پڑتا ہے، ہاتھ چھڑانے کے لیے وہی کام کیا جس سے خدیجہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میری فاطمہ کو کوئی تماچا نہ مارے۔ تازیانے مارے گئے، تماچے مارے گئے، اور اس طرح فاطمہ کو زخمی چھوڑ کر علی کو لے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم یا اللہ 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 یا اللہ۔ خداوندہ بحق اسماء حسنہ خود، بحق رسول اللہ، بحق انبیاء، بحق اولیاء، بحق ائمہ اطہار، بحق اہل البیت، بحق شہداء، بحق صدیقین، خداوندہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ خداوندہ جو بیمار اسپتالوں میں ہیں، لا علاج قرار دیے گئے ہیں، پروردگارہ اپنی جناب سے، اپنی رحمت سے انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین کسی مصیبت و مشکل میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو شر و بلا سے محفوظ فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما۔ پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما، اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، فرقہ واریت، دہشت گردی، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، بحرین میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، نائجیریا میں، افغانستان و دیگر ہر نقطے پر، بالاخص پاکستان میں، سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، ان ظالمین کو بالخصوص آل سعود کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ تمام مرحومین کے لیے، حاضرین مجلس، بانیان مجلس، بالخصوص جس مرحوم کے لیے مرحوم آغا نعمت علی صاحب اور ان کے خاندان کے دیگر مرحومین جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، شہداء اسلام اور امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود پڑھیے محمد و علیہ